نبی کو 3 چاہیے تھے، ابنان، نسان، انفسن۔ تینوں مصطفیٰ نے علی کے گھر سے لیے۔ ابنان علی کے گھر سے، نسان علی کے گھر سے، انفسن علی کے گھر سے۔ شیعوں سے تمہاری لڑائی بنتی نہیں، لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو۔ اس نے 2 لفظ اور کیوں نہیں کہہ دیے؟ اصحابنا و اصحابکم و ازواجنا و ازواجکم۔ پھر شیعہ نہ مانتے تو آپ کا لڑنے کا حق تھا۔ یہ تھا آفیشل ڈیلیگیشن، سرکاری وفد، اس میں پرائیویٹ بندوں کی گنجائش نہ تھی، اور تینوں نبی کے پاس نہیں تھے۔ یہ ضوف لے کر رسالت شفاخانہ زہرا میں آئی۔ بس میں لگیں، یہ ضوف لے کر رسالت شفاخانہ زہرا میں آئی۔ یا رسول اللہ کسی حکیم کے پاس جائے؟ کہا مجھے بطول کی چادر کے علاوہ سکون ملتا ہی نہیں۔ رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے سیدہ کے پاس آیا۔ جو اشارہ سمجھتے ہو ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، فکرہ کہہ رہا ہوں۔ مریض کو زہرا نے چادر اڑھا دی، چادر اڑھا کے بطول نے نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جو فضائل زہرا پہ حیران نہیں ہوتے ہو، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ پیغمبر کو ضعف دور کرنے کے لیے چادر اڑھانے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حکیمہ نے نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ پہلے حسن کو بھیجا، پھر حسین آیا۔ چادر کے باہر کھڑے ہو کے حسین کہتے ہیں نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میں اس فکرے میں اتنے عرصے تک پھر رہا کہ کیا وجہ ہے۔ حسین کا مزاج تو جانتے ہو، حسین مزاج کا بادشاہ ہے۔ یہ اللہ کی نماز میں، رسول کی مسجد میں محمد بھی پوسٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں لیتا۔ جسے شک ہو وہ چپ رہے۔ میں کائنات میں کوئی کہے کہ رسول خدا کی مسجد میں اللہ کی نماز کے دوران حسین نے کہا نانا آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اجازت ہے میں آپ کی پوسٹ میں بیٹھ جاؤں؟ جو نماز کی حالت میں محمد مصطفیٰ کی پوسٹ پر بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بطول کی چادر کے باہر کھڑے ہو کر مصطفیٰ سے پوچھ رہا تھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا محمد کی مسجد اور ہے، زہرا کی چادر۔ میں اندر آ جاؤں۔ اس کے بعد علی ہے، آخر میں مالک آئی، صدر جلسہ آئی، مالک تطہیر آئی، حجاب وحدت آئی، کائنات کے روزی رساں کو روٹیاں پکا کے کھلانے والی آئی۔ زہرا نے قدم رکھا، جبریل کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ طرف کے پوچھتے چادر میں کون ہے؟ جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ انجنہ چھوڑ بیٹا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ بندے مر گئے رسول سے رشتہ داریاں کر کر کے۔ بندوں نے حد کر دی، کسی طرح کسی قیمت پہ نبی کے رشتہ دار بن جائے۔ اللہ نے تعارف کرا فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پتہ چلا اس کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بطول کی رشتہ داری کام۔ سلامت رہو۔
سخی حسین تمہیں آباد و شاد رکھے. تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو زیادہ مشہور ہو. قبلہ ذریت عمران صاحب تشریف فرمائے, ملک ساجد صاحب قبلہ تشریف فرمائے. اگر ملک ساجد صاحب کے والد صاحب بھی آ جائیں تو تعارف ہوگا یہ ملک ساجد صاحب کا باپ ہے, یہ ذریت عمران شاہ صاحب کے بھائی ہیں, یہ ناصر عباس کا باپ ہے. کیونکہ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور زیادہ ہو. جسے ہضم ہو بس وہی فکرہ سنے. فرشتوں نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلا یہ خاندان آسمانوں پہ بطول کی وجہ سے پہچانا گیا. آسمانوں پہ اس خاندان کا ذریعہ تعارف جناب زہرا ہے. زہرا کے دشمن سے ایک درجہ بھی نرمی نہ رکھنا. بطول کا دشمن کوئی بھی ہو اس سے ہمدردی رکھنا بھی کفر ہے. چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ایک ادھر ایک ادھر, یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ. پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ ہوتا ہے. جب نیکی لکھ رہا ہوگا تو بندہ نیکی کر رہا ہوگا, یہ فارغ. پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ. فرمایا مفضل تجھے وہ راز بتاؤں جس میں یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. مولا فرمائے کا زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے, یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. سلامت رہو. حیدری یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے, یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا, دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. دین کی اصل جناب زہرا, دین کا مزاج جناب زہرا, دین کی بقا مزاج زہرا. 1,24,000 نبی, 11 امام, انہوں نے مل کے اتنی تبلیغ نہیں کی جتنی 4 گھنٹے میں بطول نے تبلیغ. اجرکم, دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے دے. اللہ کسی بے قدرے کو کسی قدر والے کے ساتھ. یوسف بے قدروں نے بیچا تھا, کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا. یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا, پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے. جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی کاش منبر پہ محمد مصطفیٰ ہوتا, پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کونین لے کر آتی. میرے لیے فخر ہے, میرے نامہ اعمال کی شہ سرخی ہے, میری نسلوں کی بخشش کی ضمانت ہے. میں نے اس مخدومہ کی وکالت میں ہتھ کڑیاں پہنی ہیں, میں نے اس مظلومہ کی صداقت کی خاطر بی بی نے مجھے یہ شرف بخشا. میری نسلیں فخر کرے تو کم ہے. میں اس زہرا کی صداقت کے لیے جیل بھی گیا اور جرم صرف ایک تھا. میں مجمع میں بتاتا رہا کہ باپ کے نوکروں سے جھنکے کھا کے 18 سال کی عمر میں سارے بال سفید کرا کے جھکی کمر کے ساتھ خالی واپس آ گئی زہرا.
मेरे अकीदे को जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते हो इधर भी गाजी अब्बास का अलम है, इधर भी गाजी अब्बास का अलम है। इससे बड़ी कसम मजहब शिया में अभी बनी कोई नहीं। इसे अलम नहीं गाजी समझ के इस रंग में मिंबर रसूल पे बाबा शरीयत इमरान शाह जी अपनी आंखों से जो फिक्रा पड़ा है, आंखों से पढ़ने की भी कसम, किताब में रिवायत के होने की भी कसम, फिर पढ़ता हूं। बेगैरत ने बतूल के सामने सिर्फ रसूल की सनद फाड़ी नहीं, पहले उसमें थूकता रहा, फिर उस सनद को पकड़ के ज़हरा के सामने टुकड़े टुकड़े करके कमीना कहते तू मसला भूल गई है, तेरे बाप को हज़ियान था। जिसका सीना नहीं दुखता बतूल के लिए मातम करे। यही वो दिन है जब ज़हरा खाली वापस आई है। 28 सफर को रसूल दुनिया से गया, 2 रबीउल अव्वल को ज़हरा दरबार में गई। कुछ अरसे बाद मुसलमान दरवाजे पर आ गए। हम पागल नहीं, हमें हालात पता है, लेकिन किताबें तो पढ़। 36 बदमाश दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजे को बंद करती थी। दरवाजे के पीछे ज़हरा, बाहर मुसलमानों की फौज। एक जालिम की आवाज आई, आगे से हट जाओ वरना मैं आग लगा दूंगा। बतूल की आवाज आई, हया कर, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ। एक जालिम ने लकड़ियां इकट्ठी की, दूसरे ने आग लगाई, आधा दरवाजा जल गया। सिर्फ लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें थी। दरवाजे के अंदर लोहे की मेखें आग में गर्म हो गई। दरवाजे के पीछे बतूल खड़ी हुई। यह एक जालिम ने दरवाजे को टांग मारी, चलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पर गिरा। या कुनफस हरामी ने ताजियाना उठा के सादात की दादी को ताजियाना मारा। नीचे ज़हरा, ऊपर दरवाजा, ऊपर से मुसलमानों की फौज ने गुजरना शुरू किया। जिसका पत्थर का दिल नहीं है, जिसका पत्थर का दिल नहीं है, मैं फिक्र अर्ज करता हूँ। ज़हरा नीचे, दरवाजा ऊपर, दरवाजे के ऊपर मुसलमान अपनी टांगों से जनाब सैयदा खोने दरवाजे के नीचे तड़पना शुरू हुई। आवाज आई, शाली मेरी पसलियां टूट गई। दरवाजे के नीचे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी, दरवाजे के ऊपर मुसलमान गुजरना शुरू हुए। टूटा हुआ दरवाजे से टूटी हुई पसलियों के साथ बतूल की आवाज आई, फिजा अली कहाँ है? जवाब आया, बीबी अली के गले में रस्सी डाल के मुसलमान मदीना की गलियों में कभी उसके मसाइब सुनोगे। टूटी हुई पसलियों के साथ ज़हरा ने पूछा, फिजा मेरा वारिस कहाँ है? आवाज आई, बीबी वो देख, अली के गले में रस्सी डाल के मुसलमान अली को ले जा रहे। ज़हरा ने दरवाजे के नीचे से हाथ निकाला, फिजा मुझे उठा, फिजा मुझे उठा, फिजा मुझे उठा। फिजा ने सहारा दिया। ज़हरा ने मोहम्मद का मामा अपने सर पर रखा, रसूल की अबा पहनी, पैगंबर का आशा उठाया, मोहम्मद बन के ज़हरा घर से बाहर निकली, कब्र नबी पर आई, अमामा उतारा, बाल खोले, रसूल की कब्र पे हाथ रखा, अली दौड़ गया,